میرے بھائیوں، آج کی محفل کا سب سے پہلا پیغام آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ دین کو جب بھی سمجھنا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ میں اپنے احباب کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ آپ قرآن و حدیث کے طالب علم بنیں، تاریخ کے طالب علم نہ بنیں۔ آپ دین کو، سنت کو، شریعت کو، صحابہ کو، اہل بیت نبوت کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں، تاریخ کے آئینے میں نہ دیکھیں۔ تاریخ کو لوگ بڑا مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ تاریخ ہمیشہ مورخ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ کس نگاہ اور کس زاویہ نظر کا آدمی تھا۔ تاریخ میں لوگ تبدیلیاں کر دیتے ہیں، اپنی من مانی شخصیات کو ہیرو بنا دیتے ہیں اور اپنے مزاج کے مطابق لوگوں کو زیرو کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں، صحابہ کی عظمت پر بھی اور اہل بیت کی عظمت پر بھی۔ صحابہ کے مختلف افراد کے نام لے لے کر حضور نے شانیں بیان کی ہیں، عظمتیں بیان کی ہیں، جناب صدیق اکبر کی، حضرت فاروق اعظم کی، حضرت عثمان غنی کی، مولا علی کی حضور نے شانیں بیان کی، اور نبی پاک نے نام لے لے کے عظمتیں بیان کی ہیں، حضرت حسنین کریمین کی، سیدہ فاطمہ کی۔ تو جب ہمارے پاس واضح ارشادات موجود ہیں تو پھر ہمیں تاریخ کے تناظر میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ بس سمجھ لیں کہ اس شخص کی عظمت حضور نے بیان کی اور اس کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو ہمیں کسی تاریخ میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہم جو اہل السنہ ہیں، ہمارا اللہ کے فضل سے ایک تاریخی تسلسل ہے۔ ہماری اسناد بڑی مضبوط ہیں، ہمیں جن ذرائع سے دین پہنچا ہے وہ ذرائع بڑے مضبوط ہیں۔ ہم نے جہاں سے روایات لی ہیں وہ راوی بڑے مستحکم ہیں، بڑے ثقہ ہیں۔ ضرورت نہیں ہے آپ کو ادھر ادھر جھانکنے کی اور اس کی بھی بات سننے کی اور اس کی بھی بات سننے کی۔ آپ انہماک کے ساتھ ان اصولوں پر کاربند رہیں جو اصول ہمیں امام اعظم نے عطا کیے، حضور غوث اعظم جیلانی نے عطا کیے، جو قاعدے، جو ضابطے ہمیں حضرت مجدد الفسانی نے دیے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی نے دیے ہیں، پیر مہر علی شاہ نے دیے ہیں۔ الجھا نہ کریں بلا وجہ۔ تیسری میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کو کبھی بھی اس طرح کا نہ بنائیں کہ وہ ہر وقت موضوع بحث ہی بنا رہے۔ ہمارے ہاں یہ جو رویہ بن گیا ہے نا کہ ہم نے کسی چیز کا لطف نہیں اٹھانا ہوتا، بس بحث کرنا ہوتی ہے۔ میلاد شریف آ گیا تو اس پر بحث شروع کر دی، معراج شریف آ گیا تو بحث شروع کر دی کہ نبی پاک نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ اگر محرم شریف آ گیا تو اس پر بحث ہونے لگ گئی۔ عاشورہ کے روزے پر واضح حدیث موجود ہے، اس کو بھی لوگ الجھاتے ہیں کہ یہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ اس پر بھی الجھ رہے ہیں کہ محرم میں نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں پکانی چاہیے۔ اب آپ لطف کب لیں گے؟ آپ دین کا ذوق کب لیں گے؟ ساری زندگی ابحاث کتنی ہوئی ہیں، کتنی ہو رہی ہیں، یہ ہوتی رہیں گی۔ آپ اس خاص لطف کی طرف بڑھیے، اس خاص ذائقے کی طرف بڑھیے، اس خاص شوق ذوق کی طرف بڑھیے۔ میں آپ کو ذاتی طور پر اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں لطف لیتا ہوں۔ میں میلاد شریف کا بھی لنگر پکنے لگتا ہے تو دوستوں سے کہتا ہوں چاول بھی سونا بندوبست کرنا، اس کے لیے بزم بھی خوبصورت سجانا، آنے والوں کا اکرام بھی زیادہ کرنا۔ کوئی بھی آپ دین کا کام آ جائے تو آپ اس کا ذائقہ لیں۔ میں نے آپ کو اپنی والدہ محترمہ کی ایک دفعہ ایک بات عرض کی تھی۔ بہت امیر گھر نہیں تھا ہمارا، تو والد صاحب بڑی عید پہ ایک چاول کا توڑا لے آئے، تو چاول بڑے اچھے تھے۔ تو یہ چاول اب تو نہیں مجھے پتا زیادہ رہا، لیکن عموماً دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ بطور سیمپل کلو 2 کلو چاول آیا کرتے تھے، تو گھر والے پکا کے دیکھتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے تو پھر یہ منگوا لیتے ہیں۔ تو وہ چاول پہلے پاس کرائے گئے، پھر وہ چاول خریدے گئے، تو وہ ایک آدھ دفعہ گھر میں پکے تو اس کے بعد وہ پکے نہیں، اور کوئی چاول پکنے لگے۔ تو والد صاحب والدہ سے کہنے لگے وہ چاول کدھر ہیں جو میں لایا تھا، یہ کون سے پکا کے ہمارے سامنے رکھ دیے؟ تو یہ سادے لوگوں کا لطف لینے کا طریقہ ہے۔ والدہ صاحبہ نے جو جواب دیا اس میں جو شوق تھا اور جو سادگی تھی
اور دیہاتی لوگوں کا جو اصل روایتی پن تھا وہ چھلک کے سامنے آیا. کہنے لگی چول بڑے سونے سن, میں ذرا رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں گا. یعنی وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے, وہ حضور کی اولاد پر قربان کرنے کے لیے وہاں پیش کریں گے. یہ والا ذائقہ, یہ والا لطف, یہ والا سرور آپ اپنی زندگی میں حاصل کریں. ساری زندگی بحث میں گزار دینی. چوتھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, جسمانی زندگی تھکا دینے والی زندگی ہے, انا کی زندگی ہے. یہ عزت اور شہرت اور انا پرستی اور مختلف بتوں کے معاذ اللہ پرستش کی زندگی ہے, تکبر کی زندگی. فلاں ہوتا ہوں میں, فلاں ہوتا ہوں میں, فلاں ہوتا ہوں. یہ جو روحانی زندگی ہے نا, یہ عشق والی زندگی ہے, یہ ذرا ذوق والی زندگی ہے. اس میں نا تھوڑا سا انسان تازہ دم رہتا ہے, اس میں اس کی کیفیات مضبوط رہتی ہیں. یہ جو پیار ہے نا, محبت ہے, وہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا ہے نا, یہ بھی عشق ہے. اور یہ جو امام حسین کا کربلا جانا, یہ بھی عشق ہے. فرماتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق, اور صبر حسین بھی ہے عشق. یہ دراصل عشق ہے, وارفتگی ہے. اپنے اندر نہ یہ سارا دن خشکی نہ پیدا ہونے دیا کریں. یعنی میرا مطلب ہے کبھی کوئی کچھ کہہ بھی گیا ہے تو پھر مثلاً کیا ہو گیا ہے, کیا مطلب سارا ذوق خراب کر لیں, سارا لطف خراب کر لیں. اپنی کیفیات کو گڑبڑ نہ ہونے دیں. یہ سارا عشق ہے, اس عشق کا لطف لیں. پانچویں بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا, بڑے, ان پر بحث نہیں ہوتی, ان کی غلامی ہوتی ہے. بڑوں کی فرما برداری ہوتی ہے, بڑوں پر بحث. آپ فرسٹ ایئر میں گئے کالج میں, یا آپ درسیات میں درس نظامی میں داخل ہوئے ہیں, پہلے دن آپ کے استاد صاحب آئے ہیں کالج میں, اسکول میں, مدرسے میں, کسی جگہ بھی, سمجھ لیں اردو کے ٹیچر آ گئے. انہوں نے آ کے کہا کہ نکالو کتابیں, سبق پڑھیں. تو اب شاگرد کہنے استاد جی ہم نے نہیں پڑھنا, پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ ایم اے اردو ہیں, اور پھر اگر آپ ایم اے اردو ہیں تو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے, یا آپ بی اے ہیں تو بی ایڈ ہیں, آپ ایم اے ہیں تو ایم ایڈ ہیں, اور پھر یہ بھی بتائیں اگر آپ کی ڈگریاں ٹھیک ہیں تو آپ کوئی تجربہ رکھتے ہیں پڑھانے کا پہلے, اور پھر اگر تجربہ بھی رکھتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اس ادارے میں آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں. تو یہ سارے سوال اگر شاگرد پوچھے تو استاد جواب دے گا, کیوں جی غلط سوال ہے, غلط سوال ہے. سوال تو ٹھیک ہیں پر یہ شاگرد کے نہیں بنتے. سوال درست ہے, یہ ادارے کا پرنسپل کرے نا آنے والے سے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے, آپ کی ڈگری کیا ہے, یا ادارے کی مینجمنٹ کرے, یا کوئی ایسا شخص جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہو. شاگرد اگر یہ سوال کرے تو اسے جوتے پڑیں گے کہ تو بڑا بدتمیز ہے, نالائق ہے, تیرا کام پڑھنا ہے تو کتاب کھول, میں پڑھانا چاہتا ہوں, میں کوئی بھی ہوں. جب اس کمرے میں مجھے بھیجا گیا ہے تو بطور استاذ بھیجا گیا ہے, سمجھ لیں آپ, بلا مثال و بلا تشبیہ. ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہے میں نے نہ یہ تربیت کر کے تمہیں لوگ دیے ہیں, یہ صحابہ اور اہل بیت تمہیں تربیت کر کے دیے ہیں. الصحابی کالنجوم, میں نے انہیں ستارے بنایا ہے, تم جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا. ہم نے ان پر بحث نہیں کرنی. اللہ کے محبوب کی شان ہے وَيُزَكِّيكُمْ, حضور تزکیہ نفس کرتے ہیں, اور نبی پاک علیہ السلام چھوٹی چھوٹی باتوں پر تزکیہ کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر. یعنی بس پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں, نقش و نگار, یہ ہمارے عرف میں کہتے ہیں کڑھائی ہوئی ہے, اس طرح کے پردے گھر میں لٹکا لیے تھے سیدہ پاک نے. حالانکہ جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہماری مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں آج کل, بالکل کوئی ممانعت نہیں شریعت کی. انسانی شکل نہ بنی ہوئی ہو, نقش و نگار بنے ہوئے تھے. سیدہ فاطمہ نے پردے گھر میں لٹکا لیے, حضور تشریف لائے اور قدم اندر رکھتے ہی واپس چلے گئے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ, سیدہ پاک تو پریشان ہو گئیں, کیا ہوا؟ فرمایا میرا اور دنیا داری کا کیا تعلق. یعنی جو چیز بالکل جائز ہے لیکن یہاں بھی زہد سکھایا, ورع سکھائی, تقوی سکھایا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, یہ بھی سیاستہ میں موجود ہے, فرماتی ہیں خاتون کا قد چھوٹا تھا تو میں نے کہہ دیا قد کتنا چھوٹا ہے,
تو فوراً محبوب نے احتساب فرمایا. تزکیہ نفس کرتے ہیں نا حضور, فوراً نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ اگر یہ بات میں کسی سمندر میں ڈال دوں تو اس کے پانی کا ذائقہ بدل جائے گا. تو کیوں بات کی کسی کے بارے میں؟ آپ بات کو سمجھیں. آج بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارا, بڑی جلدی لوگ صوفی ہو جاتے ہیں, بڑی جلدی لوگ عالم ہو جاتے ہیں, بڑی جلدی ان کی عزت ہو جاتی ہے, بڑی جلدی وہ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں. اچھا بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے حق میں ٹھیک ہو رہی ہوتی. میرے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو, وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. دوستوں سے زیادہ دشمنوں کی سنا کرو, اپنوں سے زیادہ بیگانوں پر غور کیا کرو وہ کیا کہتے, وہ تلاش کر کے لائیں گے تمہارے اندر کوتاہیاں کہاں پائی جائے, تمہیں اصلاح کا موقع ملے گا. تو صحابہ کا تزکیہ کر کے تیار کر کے ایک جماعت ماڈل بنا کے حضور نے ہمیں دی. عقائد میں تقلید نہیں ہوتی, تقلید مسائل فقہ میں ہوتی ہے. عقائد میں ہم امام اعظم کے کہنے پہ اللہ رسول کو نہیں مانتے, عقائد میں تقلید نہیں. لیکن صحابہ کا ایمان معیار ایمان ہے, اہل بیت کا ایمان معیار. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں صحابہ اور اہل بیت, تو ہم نے ان پر بحث نہیں کرنی, ہم نے ان سے سیکھنا ہے. سمجھ آ گئی ہے میری باتوں کی؟ یہ میری 5 باتیں انشاءاللہ یاد رہیں گی.